تحریک لبیک پاکستان کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں میں واحد جماعت ہے جس نے اپنے قیام سے لے کے آج تک جو کہا وہ کر دکھایا۔ انہوں نے فیض آباد پہ دھرنا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو ختم نبوت کے قانون میں ترمیم نہیں کرنے دیں گے، اور انہوں نے نہیں کرنے دی۔ جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ انہوں نے فیض آباد کے دھرنے میں کہا کہ وزیر قانون اپنے عہدے پہ باقی نہیں رہے گا، اسے ہم اس عہدے پہ نہیں رہنے دیں گے۔ یہ انہوں نے کہا اور یہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عزت و ناموس مصطفیٰ پہ پہرے داری اور چوکیداری کریں گے۔ جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے کر کے دکھایا، پوری دنیا مانتی ہے۔ تحریک لبیک نے کہا کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ تحریک لبیک نے ایک ایک بچے کی زبان پہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ جاری کر کے دکھایا۔ تحریک لبیک نے ہر ایک کو لبیک یا رسول اللہ کہنا سکھایا۔ تحریک لبیک نے حضور کی عزت اور ناموس کے اوپر غیرت کا مظاہرہ کرنا سکھایا۔ تحریک لبیک یہ وہ تحریک ہے جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے، اسے ہوا میں نہیں اڑاتی۔ تحریک لبیک کے قائد اور بانی حضرت حافظ الحدیث امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب، آپ نے اپنے کارکنوں کے اندر ایسی روح پھونکی ہے کہ ان کا ہر کارکن خادم رضوی جیسے جذبے سے سرشار نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو ان کا جنازہ دیکھ کے دنیا دنگ رہ گئی تھی۔ خادم رضوی جب تک زندہ تھا اس نے دنیا کو ہلا کے دکھایا، دنیا میں رہ کے دنیا کو ہلایا، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنے جنازے کے ذریعے دنیا کو ہلا کے دکھا دیا۔ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں جب قبر میں ہوں گا اور کوئی میری قبر کے پاس سے گزرے گا اور وہ لبیک یا رسول اللہ کہے گا تو خادم رضوی اس کو اپنی قبر کے اندر سے بھی جواب دے گا۔ اور ان کے صاحبزادے اور جانشین حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب تحریک لبیک کی قیادت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور اتنی سمجھداری کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں کہ معاہدہ فیض آباد جو قبلہ بابا جی کی زندگی میں ہوا تھا اس کے اوپر انہوں نے مذاکرات کی، اور ظاہر ہے جب مذاکرات ہوتے ہیں کوئی مہلت مانگتا ہے اسے مہلت دینی پڑتی ہے، کوئی وقت مانگتا ہے تو اس کو وقت دیا جاتا ہے، اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے اس طرح وقت دیا اور مہلت اس طرح دی کہ وزیر اعظم کو باقاعدہ میڈیا کے اوپر آ کے اعلان کرنا پڑا کہ ہمارا تحریک لبیک کے ساتھ یہ والا معاہدہ ہوا ہے۔ جو تحریک کا نام بھی اپنی زبان کے اوپر لانا نہیں چاہتے تھے، جو ٹی ایل پی کا لفظ کہتے ہوئے جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے تھے، جو تحریک لبیک کا ذکر کرنا بھی اپنی شان کے مناسب نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے پھر تحریک کا ذکر کیا، تحریک کا نام لیا۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب حضرت بابا جی صاحب کے اصلی صحیح اور حقیقی جانشین ہیں، اور وہ خود جانشین نہیں بنے، انہیں باقاعدہ تحریک کے شورائی جمہوری نظام کے تحت جانشین بنایا گیا ہے، اور جب جانشین بنایا گیا تو متعدد اسلامی ممالک سے آئے ہوئے وفود نے ان کی جانشینی کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ پوری تحریک میں سے ان کی جانشینی کے خلاف کوئی آواز نہ بلند ہوئی تھی، نہ ہوئی ہے، اور نہ انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں خادم حسین رضوی کے اندر جو کچھ نظر آتا تھا، سعد رضوی کے اندر بھی وہی کچھ نظر آتا ہے۔ ان کے اندر جو جذبہ تھا وہی جذبہ ان میں بھی نظر آتا ہے، ان میں جو استقامت تھی وہی استقامت ان میں نظر آتی ہے، ان میں جو حکمت تھی وہی حکمت سعد رضوی میں بھی نظر آتی ہے۔ خادم رضوی کے اندر جو جنون تھا وہی جنون سعد رضوی کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ جو جواں مردی ان میں تھی وہی جواں مردی ان میں نظر آتی ہے، جو شجاعت ان میں تھی وہی شجاعت ان میں نظر آتی ہے۔ وہ بھی گستاخوں کے معاملے میں سخت تھے، یہ بھی گستاخوں کے معاملے میں سخت ہیں۔ انہوں نے بھی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا تھا، یہ بھی عقیدہ ختم نبوت
नबूवत के मुहाफिज बने हुए हैं, उन्होंने भी हुजूर की ज़ात पे अपना तन मन धन वार दिया था। इन्होंने भी अपना सब कुछ प्यारे नबी की चौखट पे वार दिया है। जो उनमें नजर आता था वही इनमें नजर आता है। दुनिया को साद रिजवी नजर आता है, और अगर अंदर की आंख से देखो तो साद रिजवी हकीकत में खादिम रिजवी नजर आता है। इसलिए कि हम मानते हैं, हमें यकीन है कि पीर का बेटा जरूरी नहीं कि पीर हो, आलिम का बेटा जरूरी नहीं कि आलिम हो, मौलवी का बेटा जरूरी नहीं कि मौलवी हो, लेकिन ये कानून फितरत है, शेर का बेटा शेर होता है और दलेर का बेटा दलेर होता है। पंजाबी की एक कहावत है, भल्ले दा भल्ला नाम ही होवे ते मत्थे ते फुल्ली जरूर होसी। इंशाअल्लाह साद रिजवी के अंदर खादिम रिजवी वाली सारी सिफात जलवागर नजर आएंगी, और अभी भी उनका मुजाहरा होना शुरू हो गया है। इन शेरों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। हो गया पल में चांद, आधा इधर आधा उधर, दंग हैं सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। और चांद क्या, आसमां को भी अगर कहते हुजूर, वो भी गिरता टूट कर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्का की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। और ऐ दुनिया वालों, मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां तुम छोड़ दो। ऐ दुनिया वालों, मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां तुम छोड़ दो, वरना फेंक देंगे काट कर, आधा इधर आधा